بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جسمانی اور ذہنی غلامی کے انسداد کی تاریخ کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور آپ اگر پچھلے لیکچرز آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اندر ہم نے اس غلامی کے بارے میں سٹارٹ تو غلامی کا تعارف کیا، اور پھر قبل از اسلام غلامی کس طرح سے بنی اور کیا تھی۔ اب یہ قبل از اسلام سے مراد یہ ہے کہ اسلام تو ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہوا، یعنی یہ مراد ہے کہ نان مسلم ممالک میں کیا غلامی رہی، اسپیشلی ایران، یونان، چائنا، ایجپٹ اور انڈیا میں کیسی چلتی رہی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈیٹیل سے عراق کے کس طرح سے غلامی کے باقاعدہ قانونی اعتبار سے کیا، پھر ہم بنی اسرائیل کے ہاں پہ آئے، اور اب اللہ تعالیٰ نے تورات میں تفصیل سے کیسے غلامی کو ختم کرنے کے احکامات دیے۔ پھر رومن ہسٹری کے اندر بھی ہم نے دیکھا، عرب ہسٹری میں بھی دیکھا۔ یہ شروع کے لیکچر سے پھر ہم اسلام اور غلامی، اور خاص طور پہ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنچے تھے، اور ہم نے تفصیل سے ڈسکشن کی تھی کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سٹیپ بائی سٹیپ اس غلامی کو ختم کیا۔ پہلے تو یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ میں تو چند فیملیز ہی ایمان لائیں، تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم یہی دیا کہ بھی آپ کے پاس فائنینشیل جو بھی پوزیشن اگر ہے تو پھر آپ پرچیز کریں غلاموں کو اور انہیں آزاد کریں، اور ایسا ہی کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر مدینہ منورہ میں جب حکومت بنی تو پھر غلامی کو باقاعدہ آزاد کرنے کے لیے کیا پروسیجر کیا۔ اچھا، پھر غلاموں کے سٹیٹس بہتر کرنے کی بھی ضرورت آئی، یعنی غلام ہوتے ہوئے بھی سٹیٹس، اور آزاد ہونے کے بعد بھی ان کا سٹیٹس اچھا نہیں تھا، یعنی ان کو ایک عام چھوٹے موٹے غلام کے طور پر ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ختم کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت سمجھایا کہ سٹیٹس ان کو بالکل برابر آپ کی طرح آپ اس کو سمجھیں، ایسا ہی کریں۔ تو یہ ہوا سلسلہ، اور پھر آقا اور مالک کے تعلق میں اس طرح سے بہتری بھی کر دی کہ دونوں اب فیملی کے حصے کے بھائی بہن بن گئے، یہ ان کا سٹیٹس بنا۔ پھر لاسٹ لیکچر میں ہم نے لونڈیوں سے متعلق خصوصی اصلاحات کی ضرورت تھی، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کرتے تھے کہ غلام کر کے کسی لڑکی کو اغوا کر کے اور اس کو غلام بناتے، اور پھر اس لونڈی کو ایک سیکسول استعمال میں وہ کرتے، اور تاکہ وہاں سے اپنی آمدنی آئے، تو اس میں یہ کرتے تھے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو ختم کر دیا، اس سلسلے کو۔ پھر غلاموں میں اضافے کے سد باب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا، یعنی ہوتا یہی تھا کہ قانونی طور پر غلامی تو ایسے بنتی تھی کہ جنگ ہوئی، جنگ میں جو قیدی ہوئے تو قیدیوں کو غلام بناتے تھے، اس میں مرد بھی ہوتے تھے، خواتین بھی ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے جہاد کے حکم سورہ محمد میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد کر دیا اور بتایا کہ بھی اب غلاموں کو آپ قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے، بس ان سے آپ صرف یہ کریں گے کہ یا تو کوئی آپ ان سے کچھ فائنینشیل پینلٹی کے طور پر کچھ لے کے آزاد کریں، یا ان کو آپ ویسے ہی دشمنی ختم کرنے کے لیے آپ آزاد کریں۔ اور پھر جنگی قیدیوں سے متعلق خصوصی اصلاحات وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب کی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ کیا، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیسے امپلیمنٹ کیا، یعنی اب فیوچر میں غلام نہ بنے۔ تو اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
صحابہ کرام کی حکومت جب رہی تو وہ کس طرح سے غلامی کو ختم کرتے رہے. اب کہیں کہ 100% کیوں نہیں ختم ہوا؟ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے بہت سارے ممالک کے آپ ازبکستان سے لے کر اور موروکو تک حکومت تھی اور وہاں پہلے ہی غلام تھے. تو ان کو ایک دن اگر ان کو آزاد کر دیا جاتا تو ان کو گھر بھی نہ ملتا. تو پھر یہی ہوتا کہ یا تو وہ پھر ایک بھکاری کے طور پر ہی پھر وہ حاصل کرتے، یا پھر جو خواتین تھیں وہ طوائف کے طور پر ہی رہتی. اس لیے ان کو سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ کرنے کی ضرورت آئی تھی. تو یہاں تک ہماری ڈسکشن پچھلے لیکچرز میں ختم ہوئی تھی. تو آج ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور نفسیاتی آزادی. اب اس میں یہ تیسرا جو 13 چیپٹر ہے اس میں ہم کریں گے، لیکن زیادہ اچھا ہے کہ نفسیاتی غلامی ہے کیا، بنی کیسے، اور اس کا سلسلہ کیسے چلتا رہا. تو اس کو میرا خیال ہے کہ یہ چیپٹر 15 کو ہم پہلے پڑھ لیں تاکہ یہ اصل سچویشن آ جائے کہ یہ نفسیاتی غلامی یا انٹلیکچوئل سلیوری کیسے بنی اور کہاں سے بنی، اور اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیسے کیا. تو ہم اس سے ڈسکشن کو شروع کرتے ہیں. دس از یہ چیپٹر 15 سے ہم بات کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے کیسے ہوتے تھے اور یہ کیا، یعنی پریکٹیکلی آزاد ایک بچہ پیدا ہوا، اس کو کیا کرتے لوگ کہ چلو ان کو اغوا نہیں کر سکے، لیکن اس کے ٹیچر یا مینٹر، ان کے مرشد، وہ ان کو کہتے کہ ہاں بھئی تم نے ساری عمر تک میرے استاد ہی رہنا اور میری طرح ہی سوچنا ہے. تو یہ ان کی تربیت بچپن سے ہی کی جاتی اور پھر ساری عمر کے لیے وہ اس کے غلام ہی ذہنی طور پر رہتے. قانونی طور پر تو نہیں تھے، لیکن اس کے یہ معاملہ تھا. تب آپ یہ دیکھیے کہ نفسیاتی غلامی کی ارتقاء یعنی سٹیپ بائی سٹیپ کیسے چلا سلسلہ. خلفائے راشدین سے لے کر بعد کے ادوار کے مسلم حکمران اگرچہ بادشاہ تھے، لیکن بالعموم علم کے دلدادہ اور قدردان آدمی تھے. یعنی زیادہ تر اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب فوت ہو گئے تو اب اگلی جنریشن میں یہ ہوا کہ دوبارہ بادشاہی کے طریقے شروع ہوئے. لیکن چلو بادشاہ بھی کچھ معقول ہوتے تھے اکثر، ٹھیک ہے، برے بھی ہوتے تھے اچھے بھی ہوتے تھے، لیکن چلیں علم کا ان کو شوق تھا. اس کے لیے یہ اگزامپل لے لیں، مامون رشید جو مشہور بادشاہ گزرے، تو یہ چند ایک حکمرانوں کو چھوڑ کر کسی حکمران نے مسلمانوں کی نظریاتی یا فکری طور پر غلام بنانے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے چلیں یار یہ بادشاہ اس لحاظ سے تو ریزنیبل رہے. اس کے بعد آزادی فکر اور آزادی اظہار رائے ایک بڑی قدر کے طور پر موجود تھی. یعنی ہوتا کیا تھا کہ ایک لڑکا جب وہ سٹڈیز کر رہے ہیں تو اپنے شہر کے استاد سے سیکھا، پھر اس کے بعد دوسرے شہر چلے گئے، اور دوسرے شہر میں یہ ہوتا کہ نہ صرف وہاں کے جو بھی وہاں کے گورنر یا وہاں کے جو بھی حکومت کے ہوتے یا پھر امیر لوگ ہوتے، تو وہ اپنی حویلی کے اندر باقاعدہ ہاسٹل بنا دیتے ہوتے تھے اور لوگ آ کے وہاں پہ رہتے. اچھا وہ صرف ہاسٹل کوئی اس کے لیے کچھ پیسے نہیں دینے پڑتے تھے اسٹوڈنٹس کو، بلکہ اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ خود اسی شہر کے لوگ کھانا بھی ان کو دیتے، ان کی میڈیسنس کا بھی وہی ٹریٹ کرتے، معاملات جو بھی ہے، اور ان کا آزادی سے اپنے وہاں کے استاد سے پڑھ لیتے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے دوسرے شہر چلے جاتے، وہاں پہ بھی اسی طرح ہاسٹل ملتا، اسی طرح چلتے جاتے اور وہ ہوتے. اس کے لیے آپ اگر یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بک الرسالہ آپ پڑھ چکے ہیں تو اس میں نے پورا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیبلیوگرافی بھی عرض کی تھی کہ وہ
فلسطین کے غزہ کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کے پیرنٹس ایکچولی مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، تو ان کی والدہ ان کو مکہ مکرمہ میں لے آئی تھی تاکہ ان کی تربیت اچھے ماحول میں ہو اور اچھے ٹیچر ملیں۔ تو پھر انہوں نے اسٹڈیز بھی کہاں کی، پہلے مکہ مکرمہ کے ٹیچر سے، پھر اس کے بعد مدینہ چلے گئے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے سب سے ٹاپ کے اسکالر تھے کہ جس سے کئی ممالک کے لوگ آ کے پڑھتے تھے، ان سے مدینہ میں پڑھے، اس کے بعد پھر عراق چلے گئے، وہاں پہ اسٹڈیز کی انہوں نے۔ تو دیکھیں اس طرح سے انڈیپینڈنٹ ذہن اس طرح سے ان کا بنا۔ پھر اس کے بعد وہ ایجپٹ چلے گئے، اور ایجپٹ میں انہوں نے بہت تفصیل سے اپنی بکس بھی وہاں لکھی اور پڑھاتے بھی رہے، اور اس دوران انہوں نے اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید کی بک بھی لکھی، ان پہ ان سے اختلاف کیا کہ استاد صاحب نے یہاں پہ ان سے غلطی ہوئی۔ تو اس طرح سے ایک عزت کے ساتھ اختلاف بھی انہوں نے کیا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں۔ لیکن اب آئیے اندھی تقلید کیسے پیدا ہوئی اور کیا ہوا معاملہ۔ اندھی تقلید ہے کیا؟ سمپل، یہ لفظ تقلید کا معنی ہے کہ پیروی کرنا، تقلید اس کو کہتے ہیں، پیروی کرنا، یعنی یہ ایک عربی میں اس طرح ہی کہا جاتا ہے کہ یہ جیسے اونٹ پہ یا کسی اور جانور پہ رسی باندھ کے تو آپ وہ کھینچ کر لے جا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی انسان کو بھی ایسا ہی کر لیتے تھے کہ ذہنی طور پر ہی ایسا آیا سلسلہ۔ اب 34 صدی ہجری میں یہ طے ہوا کہ جناب بس یہ 4 بڑے مکاتب فکر، اسکول آف تھاٹ، یہ 4 ہی بڑے مشہور ہیں، بس ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرو، 5ویں طرف نہ جاؤ۔ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ 4 بڑے اسکول آف تھاٹ زیادہ پھیل گئے تھے۔ اب یہ 34 صدی ہجری، یعنی یہ آپ کہیں کہ آلموسٹ 1100 سی ای کا پیریڈ ہے، تو یہ تب کی بات چل رہی۔ اس کے لیے میں اپنی بات نہیں کہتا، بلکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اب امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 1702 میں پیدا ہوئے اور 1762 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو انہوں نے اپنی بک حجت اللہ البالغہ میں ایک پوری ہسٹری پہ سائیکولوجیکل سلیوری کا کچھ ایک چیپٹر اس پر بھی انہوں نے لکھا۔ تو انہی کے ارشادات کو میں ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، عربی میں انہوں نے لکھی بک ہے۔ تو جناب وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جان لیجئے کہ 34 صدی ہجری سے پہلے لوگ کسی خاص مکتب فکر کی تقلید کرنے پر متفق نہیں تھے۔ قوت القلوب ابو طالب مکی کہتے ہیں، ابو طالب مکی ایک بڑے اسکالر، بہت پرانے زمانے کے وہ گزرے ہیں، تو وہ ان کے بارے میں ریفرنس کے طور پر شاہ ولی اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں مجموعے سب نئی چیز ہے، لوگوں کی آراء کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کرنا، لوگوں میں کسی ایک شخص کے نقطہ نظر کے مطابق فتویٰ دینا، اپنے امام کی رائے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ہر چیز میں اسی کی رائے کو بیان کرنا اور اسی کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور دوسرے نقطہ نظر کو سمجھنے سے اجتناب کرنا، پہلی اور دوسری صدی میں لوگوں کا رواج ہی یہ نہیں تھا۔ یعنی اب صحابہ کرام سے لے کے تابعین، تبع تابعین کی جنریشن تھی، تب بھی لوگوں میں ایسا نہیں تھا کہ وہ جناب بس وہ کسی ایک اسکالر یا ایک اسکول آف تھاٹ کے جناب آنکھیں بند کر کے پیروی کرتے چلے، نہیں جی، خود لاجیکلی وہ خود سوچتے تھے۔ تب پھر امام شافعی کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ بعد کی صدیوں میں نئی چیز پیدا ہوئی ہے جسے تخریج کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ علمی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ 34 صدی تک کے اہل علم کسی خاص امام کے مکتب فکر کی تقلید کرنے، اسی میں غور و فکر کرنے اور اسی کو بیان کرتے رہنے کے معاملے میں متفق نہیں تھے کبھی۔ ان میں علماء اور عام لوگ ہوتے تھے۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو وہ ان معاملات میں جن میں مسلمانوں یا مجتہدین کی اکثریت میں اتفاق رائے تھا، وہ سوائے صاحب شریعت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کی تقلید
وہ نہیں کرتے تھے، وہ وضو، غسل، نماز، زکوٰۃ وغیرہ اپنے والدین یا اپنے شہر کے علماء سے سیکھ لیتے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ جب انہیں کوئی مخصوص مسئلہ پیش آتا تو تب وہ جو بھی صاحب علم فتویٰ انہیں ملتا، بغیر کسی مکتب فکر کے تخصیص کے وہ اس سے سوال پوچھ لیا کرتے تھے۔ ان تخصیص کیا مطلب کوئی اسپیشلائز نہیں، بلکہ جو بھی ان کو اسکالر مل جاتا ہے اپنے شہر میں یا اپنے گاؤں میں، تو وہاں سے وہ اس پہ کر لیتے وہ، اور صرف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تقلید کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات پورے اتفاق رائے سے جہاں تک پہنچی، لوگ اسی پہ عمل کرتے تھے۔ باقی جو اسکالرز نے جو کچھ ریسرچ کی، جو کچھ کیا، تو وہ اس پر کوئی تقلید، اس پہ کوئی غور بھی نہیں، عام آدمی تو کرتے تھے، اور بس اب دینی معاملات میں جو ہے اپنے والدین یا اپنے شہر کے علماء سے سیکھ لیتے تھے، بس اتنی بات تھی۔ تو پہلی جنریشن، پہلے 2-3 صدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے 300 سال تک، 400 سال تک یہی صورتحال رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں امام شاہ ولی اللہ صاحب کہ جہاں تک خاص علماء کا تعلق ہے تو ان میں حدیث کے ماہرین بھی تھے، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے صحابہ کرام کے آثار موجود تھے۔ انہیں حدیث سے استفادہ کرنے کے علاوہ جن پر بعض فقہا بھی عمل کرتے تھے، کسی اور سے سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کے لیے اس حدیث یا صحابہ و تابعین کی اکثریت کی رائے پر عمل ترک کر دینے کے لیے کوئی عذر بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اسے اچھا سمجھا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتہ چل گئی کہ ہاں جی ایسے ہے، تو اس طرح عمل ہو گیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے تو صحابہ کرام اور تابعین وہ تھے کہ جو صحابہ کرام کے اسٹوڈنٹس تھے اگلی جنریشن کے، تو ان کے کسی سے بھی جتنا انہوں نے پڑھ لیا اس پہ انہی کے لحاظ سے وہ کر لیتے عمل وہ، اور اگر اختلاف ہوتا صحابہ کرام میں تو پھر وہ کسی ایک صحابی پہ وہ عمل ایسا کر لیتے تھے۔ جب ان کے پاس کوئی ایسا معاملہ آتا جس کے بارے میں موجود آراء پر ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، جس سے آراء کی نقل کرنے میں تضاد پایا جاتا یا کسی ایک رائے کو ترجیح دینا واضح نہ ہوتا، تو وہ ماضی کے فقہا کے نقطۂ نظر کی طرف رجوع کرتے۔ اگر انہیں 2 نقطۂ نظر مل جاتے تو ان میں سے صحیح ترین کو اختیار کر لیتے، خواہ وہ مدینہ کے کسی عالم کا نقطۂ نظر ہوتا یا کوفہ کے یا کسی اور شہر کے۔ ان میں اہل تخریج بھی موجود تھے۔ جب تخریج کیا ہے کہ یہ بیبلیوگرافی کے جو اسپیشلسٹ تھے، تو وہ تھے کہ جب انہیں کسی مسئلے میں واضح بات نہ ملتی تو وہ کسی مخصوص مکتبہ فکر کی دائرے میں ہی رہ کر اجتہاد کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگ کسی مخصوص مکتبہ فکر سے وابستہ سمجھے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ وہ فلاں شافعی ہے یا فلاں حنفی ہے، یعنی وہ اسکول آف تھاٹ کے ہیں۔ تو ان میں سے بعض حدیث کے ماہرین بھی کسی ایک مکتبہ فکر کی طرف منسوب کیے جاتے، کیونکہ ان کے اکثر آراء ان مکتبہ فکر کے ساتھ میچ کرتی تھی۔ مثال کے طور پر امام نسائی اور امام بہقی کو شافعی مکتبہ فکر سے منسوب کیا جاتا ہے۔ عدالت کے جج اور مفتی کے منصب پر جو فائز ہوتے، ان کا مجتہد ہونا ضروری تھا، اور مجتہد سے کم درجے کے کسی شخص کو فقیہ کا نام ہی نہ دیا جاتا۔ یعنی مجتہد کون ہے کہ جو اجتہاد کرتے ہیں، جو لاجیکل ریسرچ کرتے ہیں، تو انہی کو جج یا مفتی کے طور پر جن کو سٹیٹس ملتا تھا۔ تو یہ جناب صورتحال تھی۔ تو جناب یہ 300-400 صدیوں تک تو صورتحال ایسی انڈیپینڈنٹ ذہن رہا، لیکن پھر تبدیلیاں آنی شروع کی۔ تو اب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسی ہسٹری کی ریسرچ میں پھر تفصیل سے وہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد حادثہ کیا ہوا۔ ان ادوار کے بعد کے لوگ ادھر ادھر جانے لگے، ان میں نئے نئے امور پیدا ہوئے، ان میں علم فقہ کے معاملے میں اختلاف پیدا ہوا۔ اس کی تفصیلی غزالی کے بیان کے مطابق یہ کہ جب ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا دور ختم ہوا
تو حکومت ان لوگوں کو مل گئی کہ جو احکام اور فتویٰ کے معاملے میں نااہل اور کمزور تھے۔ یہ اس بات پر مجبور تھے کہ وہ حکومت چلانے کے لیے فقہا سے مدد طلب کرے اور ہر طرح کی صورتحال میں انہیں اپنا ساتھی بنائے۔ اب ظاہر مجبوری تھی، کیونکہ حکومت میں اب کوئی بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، تو اس لیے وہ پھر ٹیچرز، ریسرچرز ان کو بلاتے اور ان سے پھر وہ کرتے معاملہ۔ تب پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس دور میں ایسے علماء موجود تھے کہ جو پرانے طریقہ کار پر قائم تھے اور دین کی عزت برقرار رکھنے کو لازم سمجھتے تھے۔ جب انہیں حکومتی معاملات میں طلب کیا جاتا تو وہ ادھر ادھر ہو کر اس سے بچنے کی کوشش ہی کرتے تھے کہ دنیا داری سے اس اعراض کی وجہ سے اس دور کے علماء اور ائمہ کی عزت اور مرتبہ برقرار رہا۔ بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو جاہ و منصب اور عزت حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے لگے، اور اس کے بعد فقہا مطلوب کی بجائے طالب بنتے چلے گئے، اور وہ لوگ جو بادشاہوں سے دور رہنے کی وجہ سے معزز تھے اب ان کے گرد اکٹھا ہونے کی وجہ سے ذلت کا شکار ہو گئے، سوائے اس کے کہ جس سے اللہ نے بچنے کی توفیق دی۔ یہ ہوا کیا کہ اب لوگ اسپیشل صرف اس لیے اسکالر بننے لگے کہ جناب بادشاہ کے ساتھ تعلق بن جائے، بس یہ، اور اس سے پھر ظاہر ہے کہ فائنینشیل فائدے حاصل کریں، یہی مقصد تھا ان کا، تو اس لیے یہ ہونے لگے وہ۔ اب ان سے پہلے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے علم الکلام کیا تھا کہ عقائد کے فلسفہ، یعنی یہ یونانی فلسفے کی جب کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئیں تو اس وقت پھر وہ فلسفے کی کہانیوں پہ اس کے اوپر لوگ کتابیں لکھنے لگے۔ یہ لوگ اس علم سے متعلق مختلف آراء اکٹھا کرنے، ان کا حوالہ دینے اور سوال و جواب کرنے اور بحث و مباحثے کا طریقہ کار طے کرنے میں ضرورت سے زیادہ مشغول ہونے لگے۔ اس کے نتیجے میں جو کام سینہ بہ سینہ ہو رہا تھا اب وہ منظر عام پہ آنے لگا۔ یعنی ہوا کیا، یہ جو بحث و مباحثے سے کیا ہوا کہ فلسفے پہ بیٹھے آپ مناظرہ شروع کرنے لگے۔ اچھا، مناظرے کے لیے پھر کیا ہونا، اس کے لیے یا تو ہے نا کہ چلو اپنے گھر میں بیٹھ کے جو ڈسکشن ہے کرو، نہیں، وہ اس کے لیے چوک میں بیٹھ کے مناظرہ شروع کرنے لگے، اور ہر ایک اپنے آپ کو ذرا زیادہ پاور دکھانے کی بس وہ کوشش کر رہے ہوتے تھے۔ اور اس سے زیادہ پھر یہ ہوا کہ بادشاہوں کے جا کے ان کے محل میں لے جا کے وہاں پہ لے جا کے جناب مناظرے شروع ہونے لگے، اور ہونے لگے تو پھر آپ سوچیں مناظرہ آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ابھی یوٹیوب میں آپ اپنی اردو میں آپ مناظرے کچھ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کی کیا سٹیٹس ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کوئی علمی ریسرچ کچھ نہیں ہوتی، بلکہ صرف اپنا سٹیٹس زیادہ اچھا بنانے کی بس یہی کوشش ہوتی تھی۔ تو یہ ہو گئی لوگوں میں۔ پھر شاہ ولی اللہ بیان کرتے ہیں کہ بادشاہوں نے اپنی تفریح کے خاطر فقہ، خاص طور پہ امام ابو حنیفہ اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب سے متعلق بحث مباحثوں کا فائنانس کر کے ان کا حوصلہ افزائی کرنا شروع کر دی۔ لوگوں نے علم کلام اور دیگر علمی فنون کو چھوڑ دیا اور شافعی اور حنفی کے اختلافی مسائل میں ایک پورا اسپیشلائز کرنے لگے لوگ۔ انہوں نے امام مالک، سفیان ثوری، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے معاملے کا پس پشت ڈال دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ شریعت میں گہرے نکات کو تلاش کیا جائے، مختلف مکاتب فکر کے خامیوں کو بیان کیا جائے اور فتویٰ دینے کے علم کے اصولوں کو مرتب کیا جائے۔ اب یہ بڑے بڑے اسکالر، امام مالک، سفیان ثوری، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اسکالرز تھے، ان کو اگنور کر دیا، لیکن حنفی اور شافعی اسکول آف تھاٹ کے جو آپس میں اختلافات تھے تو اس پہ بحثیں۔ اچھا، آپ کہیں گے اختلاف کہاں سے، دین پہ کہاں سے آیا؟ تو دین میں نہیں تھا، یعنی دین میں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کر دیا
تمام صحابہ کرام کو اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا، تو اس میں تو کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اختلاف تب پیدا ہوتا تھا کہ جب کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن آیا۔ اس کے لیے میں آپ سے وہ شیئر کر لوں کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جناب ربا حرام ہے اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جنگ کا معاملہ ہے۔ اب ربا کیا؟ ربا کو ہم اردو میں سود کہتے ہیں، انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں، تو یہ ہے صورتحال۔ تو اب اس میں اختلاف اس میں پیدا ہوگا کہ جناب جب یہ کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کچھ ٹرانزیکشن کرے گا تو کیا یہ ربا ہے یا نہیں ہے، یہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس نوعیت کا اختلاف ہو جائے تو اس کے لیے تو پھر یہی ہے کہ جو آپ صحیح طرح سے اچھی ریسرچ کر کے جو اس میں آپ فیصلہ کریں تو بس اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ آپ کا حساب کتاب کرے گا۔ تو دین میں کچھ نہیں تھا، لیکن اب یہ بادشاہوں نے خود فائنینشیل کر کے اب یہ مناظرے کو ایک طرح کا ایک اور کچھ نہیں، تو یہ آپ کہہ لیں کہ ایک تفریح کے طور پر یہ مقدمے آپس میں اس طرح سے کروانے شروع کر دی ہے۔ یہ آپ وہی چیز آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، آج کل تو چلیں آپ کو وہ بھی نظر آئے گا کہ ٹی وی کے اندر بھی اینکرز یہی کام کرتے ہیں، تو سیم ویسے ہی صورتحال بنی ہوئی تھی۔ اچھا، پھر شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس معاملے میں نتائج اخذ کرنے اور تصنیف و تالیف میں ضرورت سے زیادہ مشغول ہو گئے۔ اس میں انہوں نے بہت سے اقسام کی بحث اور مباحثے اور تصنیفات مرتب کر دیں، اور آج تک یہی اسی کام میں مشغول ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نازل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپس میں یہ بحثیں کرتے رہو۔ تو اب یہ دیکھیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب کا انتقال 1762 سی میں ہوا، اب سے 300 سال کے قریب کے زمانے کے یہ بزرگ تھے، تو آج کل بھی وہی صورتحال ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض وہ لوگ تھے کہ جو اندھی تقلید پر مطمئن ہو گئے، لاشعوری طور پر تقلید چونٹی کی رفتار سے ان کے سینوں میں سرایت کرتی چلی گئی۔ اس کا سبب فقہا کا ایک دوسرے سے مقابلہ اور آپس میں غیر ضروری بحث اور مباحثہ کرنا تھا۔ جب بھی کوئی ایک شخص اپنا نقطہ نظر بیان کرتا تو دوسرا اس کے بالکل الٹ فتویٰ جاری کر کے اس کی تردید کرنے لگتا۔ اس پر ان کا مناظرہ اس وقت تک جاری رہتا جب تک کوئی شخص قدیم علماء میں سے کسی کی واضح رائے سامنے نہ کر دیتا۔ تب تقلیدی روش میں اضافے کی ایک وجہ عدالتی ججز کا ظلم و ستم بھی تھا۔ جب قاضیوں نے غیر منصفانہ فیصلے کرنے شروع کیے اور وہ پیشہ ورانہ دیانت داری چھوڑتے چلے گئے تو ان کے ان فیصلوں کو قبول نہ کیا جائے گا تو جو اس سے پہلے کیے گئے عدالتی فیصلوں کے مطابق نہ تھے۔ تو تقلیدی روش میں اضافے کی ایک اور وجہ لوگوں کے مذہبی رہنماؤں کی جہالت بھی تھی۔ لوگ ان لوگوں سے فتویٰ طلب کرنے لگے جنہیں نہ تو حدیث کا علم تھا اور نہ ہی تخریج یعنی بیبلیوگرافی کی تفصیل تھی۔ پہلے سے موجود قوانین کی نئی صورتحال پر منطبق کرنے کا طریقہ کار کا بھی ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ بھی اپلائی کیسے کرنا ہے لاء کو۔ تو یہ چیز آپ بعد کے دور کے لوگوں میں عام دیکھ سکتے ہیں۔ ابن حمام وغیرہ نے اسی پر متنبہ کیا، ایک وارننگ کیا اس پہ۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب غیر مجتہد لوگ فقیہ کہلانے لگے تھے، یعنی اسٹیٹس ان کا ایک علم نہیں تھا، لیکن جناب خود بیٹھ کے تو اب یہ فقیہ بڑے ریسرچر بن بیٹھے تھے۔ تو ہوا یہ، تو پھر لوگوں نے اعتماد کرنا ہی چھوڑ دیا ان پہ۔ اچھا، ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے ہر فن میں ضرورت سے زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش کی، تو اس میں وہ بھی تھے جو اپنے تئیں یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کے فنون کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے وہ قدیم اور جدید تاریخ جمع کر رہے ہیں، یعنی وہی بیبلیوگرافی پہ اس پہ کرنے لگے۔ ان میں یہ لوگ بھی تھے کہ جو عجیب و غریب روایات کی جانچ بین شروع کر دی
کہ وہ محض جعلی روایت نہ ہو۔ اچھا، یہ کہنے کو تو شاہ ولی اللہ صاحب تنقید ان پہ کر رہے ہیں، لیکن میں ان سے اختلاف کروں گا عزت کے ساتھ کہ یہ دیکھیے کہ ایکچولی یہ بڑا حدیث ریسرچ کی ضرورت اس لیے آئی تاکہ پتہ چلے کہ جناب کون سی حدیث اوتھینٹک ہے اور کون سی جعلی ہے، اس کو ریسرچ کرنے کی ضرورت آئی۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اصول فقہ میں غیر ضروری بحث اور مباحثے کرنے لگے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے مکتب فکر کے نتائج فکر سے طریقہ کار کے مطابق قواعد و ضوابط بھی اخذ کرنے شروع کیے، ان کی جانچ چھان بین کرنے، اس میں سوال جواب تیار کرنے اور بیجا قسم بندی یعنی کلاسیفیکیشن بھی کرنے لگے۔ اس میں طویل بحثیں کرتے اور کبھی مختصر، اور ان میں سے وہ بھی تھے کہ جنہوں نے ایسی خیالی صورتحال فرض کر لی کہ جس میں اگر کوئی عقل مند سوچے تو اسے اس کی حقیقت سے دور کا بھی کوئی واسطہ بھی نہیں ہوگا، تو اس میں سے لے کے یعنی ایسے ایسے کوشچنز پیدا کیے کہ جو کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتے۔ تو یہ کیوں؟ صرف اپنی بحثوں کو اور مناظروں کو ذرا اس کی ذرا ایک اچھی کوالٹی والی مناظرہ کرنے کی کوشش کرنے لگے، اور کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہوں کو ذرا امپریس کریں اور وہاں سے اتنے پیسے ہمیں مل جائیں، بس یہ مقصد تھا ان کا۔ تو آپ خود اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اب شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد خالص تقلید کا دور شروع ہوا۔ اب لوگ نہ تو حق اور باطل میں فرق نہ کرنے لگے اور نہ ہی احکام اخذ کرنے اور ان پر بحث و مباحثہ کرنے میں کوئی تفریق کرنے لگے۔ اب فقی اس شخص کا نام ہوگا کہ جو زیادہ بولتا اور غیر محتاط طریقے سے بحث کرتا ہو۔ قدیم علماء کے مضبوط اور کمزور آراء میں کسی فرق کے بغیر یاد کر لے اور اسے پورے جوش و خروش کے ساتھ بیان کر دے۔ محدث اس شخص کو کہنے لگے کہ جو صحیح اور کمزور ہر طرح کی احادیث کو اکٹھا کر لے اور انہیں بغیر سوچے سمجھے زور و شور کے اپنی جبڑوں کی طاقت سے بیان کرنے لگ جائے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر شخص ایسا ہی ہو گیا ہوگا، اللہ کے بندوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جسے ایسے لوگوں کی جہالت سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ لوگ اگرچہ تعداد میں کم ہو لیکن زمین میں اللہ کی حجت ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کے زمانوں میں فتنوں کی کثرت ہو گئی، اندھی تقلید عام ہو گئی، لوگوں کے سینوں سے دیانت داری نکلتی چلی گئی۔ لوگوں کو اس بات پر پورا اطمینان ہو گیا کہ دین کے امور میں غور و خوض کو ترک کر دینا چاہیے۔ گویا یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پہ پایا ہے اور ہم انہی کی نقش قدم کی پیروی کریں۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی جو جہالت کا طریقہ تھا کہ بس اپنے آباء و اجداد جیسے ہیں ویسے ہی چلتے جاؤ، تو لوگوں نے یہی کرنا شروع کیا، یعنی لوگوں نے پھر دین کی ایک ریسرچ کرنے کو چھوڑ دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب لوگ تو آپس میں مناظرے کر کر کے کنفیوز لوگوں کو کر رہے تھے، تو پھر اس کے نتیجے میں ہوا کہ لوگوں نے دین کو چھوڑ کے بس جو جی ہمارے پرانے بزرگ جو کہہ بیٹھے ویسے ہی ہے۔ تو پھر یہاں تک کہ اسکالرز بھی یہی کرنے لگے کہ وہ اپنے پرانے ہمارے جو ٹیچر یا ہمارے کوئی دادا پردادا قسم کے بس جیسے انہوں نے کہا ویسے ہی ہم اس پہ چلتے چلے جائیں۔ تو اس طرح سے یہ تقلید کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہی اس کو آپ سائیکولوجیکل سلیوری کہہ سکتے ہیں۔ پھر شاہ ولی اللہ مزید اس میں بتاتے ہیں کہ اس وقت سے لے کے آج تک ان 4 مکاتب فکر، یہ 4 مشہور اسکول آف تھاٹ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جن کے مسائل کو تحریر کر دیا گیا ہے، ان کے متعلق امت کا اتفاق رائے ہو گیا کہ جی جو جس مسلک کی چاہے بس اسی کی تقلید کرے، بس این آنکھیں بند کر کے اسی پہ عمل کرے۔ اس میں بھی کبھی ایسی مصلحتیں کہ جو مخفی نہیں ہیں۔ اس دور میں جب عزم و ارادے میں بہت کمزوری واقع ہو گئی تھی تو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی عادی ہو گئے تھے
اور ہر شخص اپنی خواہش کے مطابق کی رائے پسند کرنے لگے تو اس لیے تقلید کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو ابن حزم نے اس معاملے میں اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں تقلید حرام ہے، کسی شخص کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخص کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لے۔ جہاں تک ان فقہا یعنی جیسے امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنی تقلید سے کبھی منع نہیں کیا تھا۔ جس نے ان کی تقلید کی کوشش کی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ بھائی یہ نہ کرو۔ اگر ان میں سے ہی کسی شخص کی تقلید کرنا ضروری ہوتا تو پھر سیدنا عمر بن خطاب، علی، عبداللہ بن مسعود، ابن عمر، ابن عباس اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم کے بات کے زیادہ مستحق نہیں ہیں کہ انہی کی تقلید کرتے۔ اگر تقلید جائز ہوتی تو کسی اور کی بجائے ان میں سے ایک کی تقلید کرنا زیادہ درست نہ ہوتا۔ تو یہ دیکھیں ابن حزم اب سے تقریباً 500 ہجری کے زمانے کے اسکالر یہ گزرے تو انہوں نے کیسی تقلید کی غلطی تفصیل سے بتائی کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر آنکھیں بند کر کے پیروی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ انہوں نے اس زمانے میں کی۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پھر انہی کی ریفرنس کرتے ہوئے آگے تفصیل سے وہی بیان کر رہے ہیں۔ پھر بتاتے ہیں ان میں سے بعض عام لوگ ہوتے ہیں کہ جو فقہا کی تقلید کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی اور جو کچھ اس نے کہہ دیا وہ مطلقاً درست ہے، وہ کسی صورت اس عالم کی تقلید کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے اگرچہ اس کے خلاف واضح دلیل بھی موجود نہ ہو۔ یہ معاملہ اس طرح ہوا کہ امام ترمذی نے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سنی کہ جس کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کے سوا شریک بنا لیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ ان علماء اور مشائخ کی عبادت تو نہیں کرتے تھے لیکن جب وہ کسی چیز کو حلال کہتے تو یہ اسے ہی حلال سمجھ لیتے اور جب اسے حرام کہتے تو وہ اسی کو حرام سمجھ لیتے تھے۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس بات کو جائز نہیں سمجھتے کہ کسی حنفی کسی شافعی عالم سے سوال پوچھ لے یا کوئی شافعی کسی حنفی عالم سے سوال پوچھ لے تو وہ حنفی کے لیے شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو غلط سمجھتے۔ اگرچہ یہ بات پہلی صدیوں کے اتفاق رائے اور صحابہ کرام اور تابعین کی نقطہ نظر کے خلاف اور اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یعنی ہوا کیا کہ بس جو کسی عالم کی ایک اندھی تقلید کرنی شروع کی تو بس وہی ہوا، یعنی اس کے اگلے کی کیا بیس پر وہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ نہیں پوچھنا، بس جو اگلے نے جو کہہ دیا ویسے ہی اس پہ عمل کرو۔ تو یہی کرنے لگے اور پھر آپس میں پھر تو یہ ہوا کہ یہ آپس میں فرقے بھی اسی لیے پیدا ہوئے اور فرقے جب پیدا ہوئے تو وہ جناب دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ یعنی یہاں تک کہ ایک زمانہ گزرا کہ خود مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں ہر مکتب فکر کی الگ الگ جماعتیں الگ الگ ہو رہی ہوتی تھی۔ اللہ کا شکر اب ختم ہو گیا سلسلہ، لیکن پہلے ہوتا تھا۔ یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کا یہ ایک نفسیاتی غلامی اس طرح سے لوگوں میں بنی اور اس میں یہ سلسلہ رہا، لیکن پہلی 300-400 صدیوں تک تو نہیں رہا لیکن اس کے بعد بنا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ایک تو یہ طریقہ۔ اچھا ہوتا یہی کہ ایک ٹیچر نے اگلے اسٹوڈنٹ کو بچپن سے یہی بتا دیا کہ بس بھئی این آنکھیں بند کر کے میری طرح ہی تم عمل کرو کیونکہ میں اپنے استاد کے اسی طرح ہی آنکھیں بند کر کے عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ اس طرح کرتے کرتے ان میں عادت جو ہے یہ بننے لگی۔ اچھا پھر ایک اور الٹا معاملہ ہوا، ایک تو یہ صرف کوئی دینی معاملات تک ہی نہیں رہا بلکہ ایک دنیاوی علوم، مثال کے طور پر اس زمانے کے منطق، فلسفہ، تاریخ، جغرافیہ، کیمسٹری، بایولوجی، اس طرح پہ بھی لوگ تقلید کرنے لگے۔ بس یہ استاد صاحب نے جیسے کہا ہے ویسے ہی چلو، یہاں پر حاصل تھا۔
اب بڑے فلسفی اور سائنسدان تھے، جیسے غزالی ہیں، ابن رشد ہیں، ابن سینا ہے، انہوں نے جب یہ اختلاف بھی کیا تو اس پر ان بڑے بڑے اسکالرز پہ کفر کا فتویٰ بھی کیا، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی عالم تھے وہ، لیکن ان پر بھی کفر کا فتویٰ یہ کیا کہ جی انہوں نے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کر لیا. یعنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جرم کیا کیا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا فارسی میں. اس بیس پہ ان کے اس زمانے کے جو اسکالرز تھے انہوں نے ان پہ کفر کا فتویٰ جاری کر دیا تھا. لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر انہوں نے تو اس لیے ترجمہ فارسی میں اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کو سمجھ تو آئے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اور انہوں نے پھر اپنی بیٹوں کو بھی سمجھایا کہ بھی آپ دیکھو اگلی زبان اردو بھی اب آ رہی ہے تو اس میں بھی آپ ترجمہ کرنا. تو انہی کے دونوں بیٹوں نے پھر ترجمہ بھی قرآن مجید کا اردو میں پہلی بار ہوا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ لوگوں میں یہ کفر کے فتوے کو ایکسیپٹ کسی نے نہیں کیا، تو اس لیے وہ پھر چلتا رہا، سلسلہ آج تک جاری ہے. اب تو اردو، انگلش اور دیگر ہر زبان میں آپ کو ملتا ہے. تو جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سچویشن کہ اس طرح سے یہ اندھی تقلید کا. اچھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن کا بتایا تھا کہ اسپیشلی کرسچنز اور جیوز کے ہاں بھی یہی غلطی ہو چکی تھی کہ وہ بھی اندھی تقلید کر رہے تھے، جس کو ترجمہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جس کو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس کا ترجمہ یہ کہ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کے سوا شریک بنا لیا. راہب سے مراد کہ صوفی جو تھے، پیر حضرات، تو علماء اور پیر کی کو اللہ کے سوا شریک بنا لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بھائی یہ ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، لیکن بس جیسے ان کے عالم یا جن کے پیر نے جیسے کہہ دیا این آنکھیں بند کر کے اسی پہ عمل کرنے لگے. اگر وہ حلال کہتے یہ بھی حلال کہہ لیتے، وہ حرام کہتے تو یہ بھی حرام ہی کہتے. یعنی خود سوچنا نہیں ہے، ریسرچ نہیں کرنی. بس یہ غلطی اس میں بھی ہوئی، مسلمانوں کے ہاں بھی یہی غلطی ہوئی کہ جو جیوز اور کرسچنز میں جو غلطی تھی وہی مسلمانوں میں بھی ہوئی. اچھا، استاد اور شاگرد اور مرشد اور مرید کے نئے تعلقات پیدا ہو گئے. یعنی استاد شاگرد تو نیچرل ہوتا ہے نا، استاد اور شاگرد ہونا تو نارمل ہے، لیکن مرشد اور مرید، یعنی مرید کا مطلب یہ ہے کہ جناب خود نہیں سوچنا، بلکہ مرشد نے جو کہا ہے، جو پیر صاحب نے کہا ہے، بس ایسے آنکھیں بند کر کے اسی پہ عمل کرو، اور ساری عمر تک جب تک ہم عین اسی کے مطابق عمل کرتے چلے جائیں گے. تو بس یہی بات. تو یہ اس میں آیا سلسلہ. تو اس کے لیے میں اگزامپل کے طور پر ایک صوفی عالم، میں جان بوجھ کر ان کا نام میں نے نہیں شیئر کیا، لیکن ان کے ارشادات کر دیتا ہوں جس سے یہ واضح ہو جائے کہ یہ کس طرح کی نفسیاتی غلامی چلنے لگی. تو وہ ایک صوفی عالم کہتے ہیں کہ بیعت ارادت یہ ہے کہ مرید اپنا ارادہ اور اختیار ختم کر کے خود کو شیخ اور مرشد ہادی برحق کے بالکل سپرد کر دے، اسے مطلقاً اپنا حاکم اور متصرف جانے، اس کے چلانے پر راہ سلوک چلے، کوئی قدم بغیر اس کی مرضی کے نہ رکھے. اس کے لیے مرشد کے بعض احکام یا اپنی ذات میں خود اس کے کچھ کام اگر اس کے نزدیک صحیح نہ معلوم ہو تو انہیں افعال خضر علیہ السلام کی مثل سمجھے، اپنی عقل کو قصور جانے اور اس کی کسی بات پر دل میں اعتراض نہ لائے، اپنی ہر مشکل اس پر پیش کرے. یعنی یہ اس طرح کے تعلق صوفی حضرات کے یہاں یہ ہوئے کہ بس نہ وہ پیر صاحب پہ اپنا آقا بنا لو اور بس آنکھیں بند کر کے چلو اس پہ عمل، اور اگر کچھ اپنے
لوجیکلی کوئی ان کی بات درست نہ لگے تو سمجھو بھائی میری غلطی ہے، کہ بس بھائی میری عقل غلط ہے، تو اس طرح کے سمجھو اور بس ایسے چلتے جاؤ. تو یہ تھا اس کا. اس کے لیے پھر کچھ اور صوفی حضرات کیا کس طرح کے طریقے انہوں نے کیے کہ یعنی یہ اعتقاد رکھے کہ میرا مطلب اسی مرشد سے ہی حاصل ہونا ہے، کہیں اور سے کوئی رستہ حاصل نہیں ہونا، اور مرشد کے فیوز و برکت سے ہم محروم ہو جائیں گے اگر ہم ان سے اختلاف کریں. ہر طرح مرشد کی ایک فرما بردار بن کر رہیں اور اپنی جان اور مال اس کے آگے خدمت میں کر دے، بس کیسے اس پہ چلتے جائیں. تو آپ کو علم میں ہوگا کہ کئی صوفی حضرات کے طالبان کے کچھ ایسے ان کے کچھ مزارات میں آپ کو ایسا بھی نظر آئے گا کہ ایون مرید حضرات وہاں پہ باقاعدہ سونے کی کئی بڑی خوبصورت سی چیزیں وہاں پر عین قبر کے ساتھ وہاں پہ بنا دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ باقاعدہ بہت بڑا خزانہ نیچے، یعنی اسی قبر کے اندر بہت سارا خزانہ آپ کو مل جائے گا. اور آپ پہ کئی خبروں میں بھی کچھ آپ کو ملا ہوگا. انڈیا میں بھی ایسی ایگزامپل آپ کو ملیں گی، پاکستان میں بھی ملیں گی، اور بہت سارے یعنی افریقہ کے اندر بھی، یورپ کے اندر بھی آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی. آپ مرشد جو کچھ کہے بس اس کے فوراً بجا لائے اور بغیر اجازت کے اس کے فعل کی اقتدار کچھ پیروی نہ کرے، یعنی کسی اور اسکالر کی طرف نہ جائے، بس عین اپنے مرشد کے مطابق ہی چلتا جائے. اچھا، جو ورد و وظیفہ مرشد تعلیم دے تو بس صرف وہی لے، کوئی اور نہ لے. وہ مرشد کی موجودگی میں ہمہ تن اسی کی طرف متوجہ رہے. یہ دیکھیں، یہ سائیکولوجیکل سلیوری ایسے بنتی رہی. پھر فرض و سنت کی نماز نفل اور کوئی وظیفہ بھی صرف اپنے مرشد کی اجازت کے بغیر ہی کرے، ویسے نہ کرے. اچھا، حت الامکان ایسی جگہ نہ کھڑا ہو کہ اس کی سایہ مرشد کے سائے میں اس کے کہیں یا ان کے کپڑے میں آ جائے، یعنی ایسی عزت رکھے اپنے مرشد کی کہ وہاں پہ ہمارا سایہ نہ جائے. اس کے مسلح پہ یعنی جائے نماز پر پاؤں نہ رکھے. مرشد کے برتنوں کو کبھی استعمال نہ کرے. اس کے سامنے نہ کھانا کھائے، نہ پیے، نہ وضو کرے. ہاں، اجازت ملے تو تبھی کریں، ورنہ نہ کریں. اس کے روبرو کسی اور سے بات نہ کرے، بلکہ صرف فوکس اپنے مرشد پہ ہی کرو. جس جگہ مرشد بیٹھتا ہو اس کی طرف پاؤں نہ کرے گا، ورنہ بدتمیزی ہو. اس طرح تھوکو بھی نہیں. جو کچھ مرشد کہے اور کرے اس پر اعتراض نہ کرے، کیونکہ جو کچھ بھی مرشد کہتا ہے تو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو یہی سمجھو کہ جیسے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ یاد کرے. وہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک فرشتے خضر علیہ السلام سے ملاقات کرائی تھی. تو اس میں خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کیا تھا کہ بھی آپ مجھ پر تنقید آپ نہ کیجیے گا، کوئی سوال آپ نہ کیجیے گا. تو یہ وہ ہوا تھا، لیکن ہوا یہی پریکٹیکلی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ فرشتے نے جو معاملہ کیا، مثلا ایک بچے کو قتل کر دیا، تو کہا کہ بھائی یہ کیوں، بھائی یہ کیا یہ حرکت ہے، یہ کیوں کیا؟ تو پھر ایٹ دا اینڈ تفصیل بتا دی خضر علیہ السلام نے کہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اس لیے اس بچے کو مارنے کا، اس لیے کہ یہ بعد میں اپنے والدین کے لیے بڑی مصیبت پیدا کرنے والا تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ معاملہ تو صرف موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور فرشتے کا آپس میں گفتگو ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ یہ مرشد یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، مرشد کے تم
بالکل اسی طرح ہی آنکھیں بند کر کے کرو، اس میں کبھی کوئی اعتراض کبھی نہ کرنا. اپنے مرشد سے کرامت کی خواہش بھی نہ کرے. کرامت کا مطلب کوئی معجزہ بھی نہ مانگو. اگر کوئی شبہ دل میں گزرے تو فوراً عرض کرے، اور اگر وہ شبہ حل نہ ہو تو پھر اپنی عقل کا قصور یہ سمجھو. اپنی خواب میں جو کچھ دیکھو تو مرشد سے عرض کریں، اور اگر اس کی تعبیر ذہن میں آئے تو اس سے عرض کر لے اس میں، اور بے ضرورت اور بے اذن مرشد سے علیحدہ بھی نہ ہو، یعنی انہی کے ساتھ ہی رہے. اب خانقاہیں اسی طرح ہی بننے لگیں کہ ان میں اسی مرشد کے مرید وہی رہتے تھے، اور وہ ان سے اس طرح ہی ان کے نفسیاتی غلام بنتے چلے جاتے تھے. تو جناب اب یہاں تک یہ سلسلہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں. تو اس طرح سے کہ یہ نفسیاتی غلامی کا یہ سلسلہ ایسا جاری رہا. یعنی آپ پیر صاحب کی بات یا استاد کی بات سے اختلاف بھی نہیں کر سکتے. تو پریکٹیکلی ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیررزم جیسا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے اکثر کیس یہی دیکھے ہوں گے کہ جناب ایک نوجوان لڑکا اس کے مرشد اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی تم نے جنت جانا ہے تو وہاں جا کے یہ تم نے بم جو ہے مارنا ہے، تم بھی اسی میں مر جاؤ گے اور لوگوں کو بھی کرو گے قتل، اور اس کے بعد تم سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے. تو یہ پریکٹیکلی ایسے ہی آتا ہے. ورنہ اگر وہی لڑکا جو اپنے مرشد سے اختلاف کرے، ان کو کہے کہ جناب یہ غلط ہے، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کسی انسان کو قتل نہیں ہے، جائز ہے، تو پھر اس کے بعد پھر کیا معاملہ چلے؟ پھر تو کبھی اس نوعیت کی ٹیررزم ہو ہی نہ سکے. تو یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اچھا، مرشد کے ساتھ اور عزت اور آداب کیا کیا ایجاد کیے گئے، انہی کے ایک اسکالر کیے، لیکن میں ان کا نام پیش نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ کسی پہ تنقید کسی کے نام پہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. مرشد کے حق باپ کے حق سے زائد ہے. باپ مٹی کے جسم کا باپ ہے اور پیر آپ کے روح کا باپ ہے. کوئی کام اس کے خلاف مرضی کرنا مرید کو جائز نہیں ہے. اس کے سامنے ہنسنا منع، اس کے بغیر اجازت بات کرنا بھی منع، اس کی مجلس میں دوسرے کی طرف متوجہ ہونا منع، اس کی غیبت میں یعنی ان کی عدم موجودگی میں اس کے بیٹھنے کی جگہ بیٹھنا بھی منع، یعنی جو جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں پیر صاحب تو وہاں پہ تم نہیں بیٹھ سکتے. اس کی اولاد کی تعظیم فرض ہے، وہ تم نے ہمیشہ کرنی. اس کے کپڑوں کی تعظیم فرض کرو. اس کے بچھونے کی تعظیم کرو، یعنی ان کے بیڈ کی عزت بھی تم پر فرض ہے، لازم ہے. اس کی چوکھٹ کی تعظیم بھی فرض ہے. اس سے اپنا کوئی حال چھپانے کی اجازت نہیں ہے. اپنی جان اور مال کو اسی کی کو سمجھو. تو جناب اس نوعیت کی آپ خود باقی اگزامپلس میری بک میں آپ مزید دیکھ سکتے ہیں. ظاہر میں نے انہیں صوفی اسکالرس کی کچھ ان کے ارشادات عرض کیے ہیں، لیکن ان کا نام میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا اس میں. تو آپ اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے نفسیاتی غلامی ایسے پھیلتی چلی گئی اور ابھی تک جاری ہے. یعنی ابھی میں نے ٹیررزم کی ایک ایگزامپل آپ سے شیئر کی، تو مزید آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ بہت سارے مزارات کے اندر آپ کو سونے کے خزانے بھی آپ کو ملیں گے. اچھا، وہ مسلمانوں کے ہاں بھی ہے، کرسچنس کے ہاں بھی آپ کو ایسی ایگزامپلس وہاں پہ بھی ملیں گی، اور ہندو حضرات کے ہاں بھی آپ کو ملیں گے کہ بہت سارے مندر کے اندر بیسمنٹ میں بہت سارا سونا آپ کو ملے گا. اور یہ وہ ہوا یہ کہ یہ پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اسی کے جو بھی پنڈت صاحب ہیں تو وہی اس کا فائدہ
اٹھا رہے ہوتے ہیں سونے کا. اور سیم اسی طرح انہی مرشد صاحب کی اولاد ہے تو وہی یہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. پریکٹیکلی یہی ہوتا ہے. تو جناب اوور آل یہ کلچر مسلمانوں کے یہاں بھی رہا اور دیگر غیر مذہبی دیگر نان مسلم حضرات کے یہاں بھی ایسا ہی آپ کو نظر آئے گی. ایگزامپل اس کے لیے جیسے ایک میں خود جارڈن میں بپتسمہ کے چرچ میں گیا اسپیشل. میں وہاں کے جو پادری صاحب تھے تو میں نے ان سے اجازت لی. میں کہا سر میں آپ کا چرچ دیکھنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں آئیں جی آئیں. تو وہ خیر ہم گئے, میں اور میری فیملی تھی تو ہم گئے اندر. تو وہ دیکھا تو وہ بہت سارے ان کے پیر حضرات کے کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں وہاں پہ چرچ کے اندر. میں نے پوچھا, میں کہا جناب یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جناب یہ فلاں جو پیر صاحب تھے جو سینٹ, ظاہر انگلش میں سینٹ کہتے ہیں نا انہیں, تو وہ سینٹ جو ان کی یہ کھوپڑی ہے, یعنی وہ کھوپڑی کو بھی سنبھال کے انہوں نے اپنے چرچ میں رکھی ہوئی. اور سیم آپ کو ہندو مت کے ابھی آپ کو اچھا اگر کھوپڑی نہ صحیح تو اس کا مجسمہ بنا لیا وہ آپ کو ملے گا. اور بدھ مت کے ابھی آپ کو وہی ایگزامپل ملے گی کہ گوتم بدھ کے مجسمے کتنے بڑے بڑے آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں. آپ گوگل میں دیکھ لیں, میں پریکٹیکلی دیکھ لیا, سری لنکا میں بھی ملیشیا میں بھی بہت بڑے بڑے ایسے بنے ہوئے آپ کو ملیں گے. تو یہ ہے بیسیکلی نفسیاتی غلامی ایسے بنی. اچھا وہ بنی, اس کی بیس کیا انہوں نے بنائی؟ وہ یہ بنائی کہ جناب یہ ہندو مت کیا ایک پرانا تصور ہے اوتار کا. اوتار کا مطلب کیا ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان کی شکل میں آ جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر وہ جن اپنی بڑی شخصیت کو وہ سمجھے تو ان کو وہ خدا سمجھ لیتے ہیں اور پھر انہی کی پوجا شروع کرتے ہیں. اور وہ مرد بھی ہوں خواتین بھی ہوں تو انہی کے مجسمے پھر وہ بنتے ہیں. جیسے رام جو ہے یہ ایک بڑے بادشاہ گزرے انڈیا کے, تو اب انہی کے نام پر وہ خدا سے جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ رام یہ کر لے یہ کر لے, تو یہ اس طرح کا چلتا ہے سلسلہ. اچھا یہ ہندو مت کیا ہے, لیکن پھر وہی ایگزامپلس آپ کرسچینٹی میں بھی ملے گی, بدھ مت میں بھی نظر آئے گی, جیوز میں بھی آئے گی, اور مسلمانوں کے یہاں بھی یہ ایگزامپل آپ کو آئے گی. اچھا اب اوتار کا یہ تصور چلیں جیوز اور کرسچنز نے یہ نہیں کیا, لیکن انہوں نے یہ ایزیوم کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو پھر وہی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ نہیں تو ان سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا مسلمانوں کے یہاں بھی آپ کو وہی ایگزامپل نظر آئے گی. وہاں پہ وہ اوتار کا تصور تو نہیں انہوں نے کیا, کیونکہ توحید بڑی کامن ہے, لیکن انہوں نے ایک اور تصور یہ کیا کہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ جناب ولی اللہ کہ اللہ کا دوست ہے. تو دوست ہے تو اس سے پھر یہ بھی ایزیوم کیا کہ جناب یہ اللہ کے دوست ہیں تو پھر ان کو بڑی پاور بھی ملی ہوئی ہے کہ وہ یہ جناب بارشیں وہی چلاتے ہیں, وہی جناب سمندر کو کنٹرول کرتے ہیں, وہی ہمارے زمین کو وہ کرتے ہیں. تو اب جو ریکویسٹ جو دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے تو وہ اس کے بجائے اس بزرگ سے لے جا کے ان کے مزار میں جا کے وہاں پہ ان سے یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری خواتین یہ کرتی ہیں کہ جناب داتا جی یہ ہمیں ایک بچہ بیٹا چاہیے اس کو آپ کر دیں. تو اس طرح کی اس نوعیت کی آتی ہے. تو سیم مسلمانوں کے ہاں بھی وہی ایگزامپل آئی. تو جناب یہ ہماری ڈسکشن تھی نفسیاتی غلامی. یہ اب مسلمانوں کے ایسے پہلے میں نے ایگزامپلز شیئر کی, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیاتی غلامی کو ختم کیسے کیا. یہ اب جو 13 چیپٹر ہے اس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.